اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو۔ پچھلی دفعہ پچھلی لاسٹ جو میری ویڈیو تھی اس میں ہم مورل کرپشن کے اوپر بات کر رہے تھے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل گورننس کے اوپر اور جو فائنانس ہے اس کے اوپر ہم بات کی ہم نے کہ FATF اور اکنامک ٹیررزم کیا ہے اور یہ سارا۔ تو آج کچھ چیزیں بڑی دلچسپ جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو یہ تھا فرسٹ آف آل کہ میں آج اپنے بینک گیا تو مجھے کچھ پیسے جو تھے وہ ڈپازٹ کرانے تھے تو اپنے اکاؤنٹ میں۔ تو وہ جب میں نے اس کو سلپ فل اپ کی ہے اور انہیں میں نے دی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو آپ جو ہے وہ اس کے اندر ID کارڈ آپ بنا دیں۔ تو میں نے کہا میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہا ہوں، تو میں کسی کے اکاؤنٹ میں یا لے تو نہیں رہا یا میں کسی اور کوئی کچھ تو نہیں کر رہا، اپنے ہی اکاؤنٹ میں، اور یہ معمولی سی رقم ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں جی، وہ جو حالیہ ایک جو نیشنل اسمبلی نے جو بل پاس کیا تھا اس کے بعد سے جو انسٹرکشنز ہیں اس کی اسٹیٹ بینک کی، تو ان انسٹرکشنز کے مطابق ہم تو آپ کا جو ہے وہ ID کارڈ ڈپازٹ آپ کروا رہے ہیں، چاہے اپنے اکاؤنٹ میں کروا رہے ہیں، تو ہم تو اس میں لازمی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ خود سے وہ اس میں آنا چاہ رہا ہے، سسٹم میں آنا چاہ رہا ہے، اور وہ اس کو شو کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کو چھپانا نہیں چاہ رہا، وہ اس کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جی میرے پاس یہ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ ہے، اور میں نے یہ میں نے جمع کروائی ہے، اور میں وہاں سے جو ہے وہ نکال کے میں اس کو یوز کروں گا۔ تو آپ کے لیے تو آسانی ہو گئی، میں آپ کو ایک جو ہے وہ فیسیلٹی دے رہا ہوں، میں آپ کو اس کو کر رہا ہوں کہ بھائی میں جو ہے میرے پاس یہ اتنی رقم آئی اور میں نے یہ ڈپازٹ کروا کے، اور اس کے جو میں نے بلوں کی پیمنٹ ہے وہ بھی میں آن لائن کرتا ہوں، یا میرے بل کتنے ہیں یا یہ وہ سارا کچھ اس کے اندر آپ کے پاس ریکارڈڈ آ جاتا ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں رہی۔ لیکن آپ جو ہے وہ لوگوں کو ہمارے ہاں سسٹم جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ڈسکریج کیا جاتا ہے، انکریج نہیں کیا جاتا۔ یہ تو ایک ضمناً بات ہو گئی تو یہ آج ہی یہ ریسنٹ جو میرے پاس یہ واقعہ پیش آیا۔ اور دوسری جو بات ہے وہ ہے اس سے متعلق کہ آپ کے جو آج ہی میں یہ اردو پوائنٹ کی 3 خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ 150 ارب کا آج جو ہے کیبنٹ کا جو میٹنگ بلائی گئی ہے، کیبنٹ کی میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہوگی ابھی، تو اس میں جو ٹاپ آف دا ایجنڈا جو چیز ہے وہ 150 ارب روپے کا ایک اضافی بوجھ ہے جو عام شہریوں پہ ڈالا جانا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر، ہماری گورنمنٹ، ان سب نے جو قوم کو کہا تھا کہ جی ہم آپ کو جو ہے وہ یوں کریں گے، ہم آپ کو یہاں سے نکالیں گے، ہم پیسے وہاں سے لے کے آئیں گے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ They are I don't have words کہ what the hell are you doing؟ کدھر جائیں گے؟ عام جو شہری ہیں، گرمی آتی ہے تو آپ بجلی کا استعمال بڑھتا ہے تو آپ بجلی کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر سردی آتی ہے
تو آپ سردیوں میں وہ اتنا اضافہ اس کے اندر کر دیتے ہیں کہ وہ گیس کے اندر گیس قیمتوں میں کہ عام آدمی کے لیے وہ جو گیس کو بلوں کو اور اس کو پے کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اس کو پے جو ہے وہ عام سٹیزن کرتا ہے. اس کو جو ہے اس کا جو گند جو ہے جو بھی گورنمنٹس کا ہوتا ہے یا جو بھی ان کے ایکسٹرا جو ایکسپینڈیچرس ہوتے ہیں اس کا جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ عام شہری جو ہے وہ کیوں ادا کرے. اگر کہ آپ عیاشیاں کرتے ہیں یا آپ جو ہے وہ جسمی مد میں جو ہے وہ پیسہ جاتا ہے جہاں جہاں بھی خرچ ہوتا ہے لیکن اس کو جو پے کرتا ہے وہ عام سٹیزن پے کرتا ہے. اچھا یہاں پر کچھ میں چیزیں اور آپ کو یہ جو توجہ دلانا چاہوں گا. میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ یہ 2 سے 3 جو ہے وہ تھیں چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ تھا کہ 53 ارب روپے کا اس سال جو ہے آپ سیلریڈ پرسن کی اگر بات کرتے ہیں تو سیلری پرسن جو ہے اس سے آپ نے 2019 کے مقابلے میں 2020 میں 53 ارب روپیہ اضافی ٹیکسز کی مد میں آپ نے اسے وصول کیا. یہ وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے. جو آپ اس سے انڈائریکٹ ٹیکس لے رہے ہیں جی ایس ٹی ہے یا جو وہ بل پے کرتا ہے یا ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے وہ جو انڈائریکٹڈ وہ ٹیکسز پے کر رہا ہے اور وہ جو اضافی بوجھ آپ جو لاتے ہیں چاہے وہ بجلی کی صورت میں ہے چاہے وہ جس بھی صورت میں تو وہ آپ کا وہ کہاں جاتا ہے. یہ کچھ سمجھ سے باہر چیز ہے کہ آپ اس سے چاہ کیا رہے ہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ چھوڑ دے, کیا وہ پاکستان چھوڑ دے, کیا وہ جینا چھوڑ دے یا وہ سوسائڈ کر لے, کیا چاہ رہے ہیں آپ. یہ ابھی اردو پوائنٹ کی کل کی خبر تھی کہ پاکستان سے ہجرت کرنے والوں کی تعداد میں جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. لوگ جو ہے وہ لیگل انلیگل ہر ذریعہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ اس کے لیے کوئی بھی قیمت دے رہے ہیں. وہ حتیٰ کہ وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے. اور یہ جو ہمارے بھائی انلیگل جو کراسنگ میں جو ہوتا ہے مارے جاتے ہیں لوگ فائر میں بارڈرز کے اوپر, کیا وجوہات ہیں اس کی. آپ نے ہمیں ایک لالی پاپ دیا تھا کہ جی لوگ آ کے کام کریں گے, جی یہ ہوگا وہ ہوگا, تو وہ تو نہیں ہوا. البتہ ہمارے لوگ جو ہیں ان میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے کہ پاکستان سے مہاجرین جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اچھا دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا تھا جی ہم اپنی جو ہے وہ جو ہے اس کو ٹریڈ کو وہ بڑھائیں گے اور ہم اپنی ایکسپورٹس جو ہیں ان میں وہ اضافہ کریں گے. تو صرف جولائی میں صرف ایک مہینہ جو جولائی کا مہینہ جو ہے اس میں آپ جو ہے وہ یہ آپ کی جو ہے وہ فرسٹ جو نئے مالی سال کے جو پہلے 3 ماہ ہیں صرف 3 ماہ میں دیکھیے جون سے یہ شروع ہوا 21 کا اور جولائی اگست سپٹمبر, تو آپ نے 5.80 ارب ڈالر کا جو ہے وہ تجارتی خسارہ, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, وفاقی ادارہ شماریات کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے کہ آپ کی 0.94% جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. اچھا جن کی جو ہماری مجموعی مالیت بنتی ہے وہ 5.80 ارب ڈالر ہے.
اسی طرح ہماری درآمدات میں جو ہے وہ یعنی کہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہماری امپورٹس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور ہماری ایکسپورٹس میں جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی یہ جگلرز ہیں، یہ اعداد و شمار کے جو منسٹری آف فائنانس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اعداد و شمار کے جگلرز جو ہیں ان کی یہ جگلریز ہیں کہ جی پہلے کہا جی کہ تجارتی خسارہ یعنی کہ آپ کا جو اخراجات ہیں اور آپ کا جو آمدن ہے اس کے درمیان میں جو توازن ہوتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کہلاتا ہے۔ تو پہلے آپ نے کہا جی کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ سرپلس چلا گیا۔ اب وہ سرپلس گیا کچھ دنوں کے لیے، وہ بھی شاید پیپرز میں ہی گیا ہوگا، باقی تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اب آپ کا جو دوبارہ جو آپ کا لاسٹ جو ریکارڈ کیا گیا وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق وہ آپ کا جون اور جولائی میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ 613 ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ تو ہیں وہ ان کے اپنے اعداد و شمار۔ اب اس میں ریالٹی کیا ہے، سچائی کہاں تک ہے، nobody knows۔ گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے اہم منسٹری جو ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، فائنانس جو ہے، ہر چیز فائنانس سے جڑی ہے، تو سب سے اہم جو منسٹری ہے فائنانس کی وہ آپ نے حوالے کی ہوئی ہے، اور اسٹیٹ بینک، گورنر اسٹیٹ بینک، یہ دو بڑے اہم چیزیں ہیں کہ جو آپ کے ملک کی اکانومی کو اور آپ کے روپیہ کہاں ہوگا، ڈالر کی ویلیو کیا ہوگی، ڈی ویلیویشن اور انفلیشن کتنا ہوگا، یہ سارا کچھ یہ عام آدمی کو نہیں پتہ ہے بیچارے کو۔ اس کو یہ بھی نہیں پتہ شرح نمو کیا ہوتی ہے، جی ڈی پی کیا ہے۔ یہ بڑی خوشنما ٹرمز جو ہے نا، یہ انہوں نے وہ جو یہ کرتے ہیں باتیں ان میں، تو یہ آپ نے حوالے کیے ہوئے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی کہ میں آج ڈیٹ اور ٹائم نوٹ کروا کے اور میں یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ حفیظ شیخ اور جنہیں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جو اوورسیز پاکستانیوں میں جی انہیں بڑا جذبہ ہے، جی تو وہ جذبہ ہے، لیکن وہ بیچارے لوگ ہیں جو کہ جن کی رسائی نہیں ہے، جن کے یہاں پہ پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، یہ وہ لوگ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی آپ بات کریں تو میں ایگری ہوں، جن کی لینڈز کے اوپر قبضے یہاں پر ہو رہے ہیں اور وہ بیچارے کچھ نہیں کر پا رہے، عدالتی فیصلے ان کے ہاتھوں میں ہیں، وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ بات یہ ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کی آڑ میں جو ایک کارروائی کرتے ہیں، وہ مہربانی کر کے وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش نہ کریں۔ آج آپ حفیظ شیخ کو فارغ کر دیں، آج آپ گورنر اسٹیٹ بینک کو فارغ کر دیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ وہ کیا اپنی ورلڈ بینک، آئی ایم ایف یا جو دوسرے عالمی مالیاتی ادارے ہیں جنہیں مجھے کوئی کہنے میں جھجکتا نہیں ہوں کہ اکنامیکل ٹیررسٹ، انٹرنیشنل اکنامیکل ٹیررسٹ ہیں یہ، تو کیا یہ ان کے پاس واپس نہیں جائیں گے؟ پھر انہوں نے نوکریاں ان کو دلوائیں یہاں پر، اور ان کی نوکریاں وہ چھوڑ کے یہاں پر اتنی اچھی نوکریوں پہ وہ آئے، اور ان کو پتہ ہے کہ اسی رنگ ماسٹر نے ہمیں کل کو ہم فارغ ہوں گے یا تو یہیں پہ ایک نئی اسائنمنٹ دلوا دے گا، یا وہ ہمیں واپس کسی اور اچھی جگہ پہ ہمیں رجسٹر میں کر دے گا۔ وہ کس کے وفادار ہوں گے؟ آپ کے یا میرے؟ نہیں، نہ وہ اس ملک کے، نہ آپ کے، نہ پاکستانیوں کے، کسی کے وہ ہمارے وفادار نہیں ہوں گے۔ وہ وفادار ہوں گے اپنے اس ماسٹر کے، وہ اپنے اس آقا کے جس کے غلام ہے، وہ اس کے جو ہے وہ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا گورنمنٹس کو جو ہے وہ شرم کرنی چاہیے کہ جھوٹ بولتے ہوئے
اور یہ کہتے ہوئے بھی سچ بولیں، لوگوں کو بتائیں. خان صاحب بڑے بلنڈ آدمی ہیں، اور خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ سچ بات کہہ دیتے ہیں. تو ذرا تھوڑی سی ہمت کریں اور یہ والا سچ بھی جو ہے وہ قوم کو بتائیں کہ یہ جو ہے وہ کہ یہ سچائی جو ہے قوم کو اس سچائی سے بھی آگاہ کریں کہ یہ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے مقرر کردہ جو لوگ ہیں، انہوں نے ہماری اکانومی کو اور ہمیں معاشی طور پر آج جن بھی حالات میں ہم ہیں اس میں ان کا جو رول ہے وہ کتنا زیادہ ہے. ذرا مہربانی کر کے اس پہ بات کر دیں. پھر اہم ترین منسٹری جو ہے وہ ایک ان الیکٹڈ جو پرسن ہے اس کے ذریعے چلائی جا رہی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کا تقرر ہوتا ہے تو وہ بغیر جو ہے وہ کسی اپروول کے جو ہے وہ کسی اسمبلی میں نہیں آتا کسی سے. بھائی کیا فائدہ ہے پھر گھر بھیجیں. پھر کیا یہ 300 سے اوپر کا ایوان جو ہے یہ ہم نے ان کا چار ڈالنا ہے؟ گھر بھیجیں ان کو. پھر کیا ضرورت ہے؟ ایک بندہ بیٹھے بس، ٹھیک ہے وہ فیصلے کرتا رہا بیٹھ کے. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ریسنٹ لاسٹ ویڈیو میں جو بات ہو رہی تھی کہ جی اپنا، کیونکہ میں ایک بات اور بار بار میں کلیئر کرتا ہوں کہ میرا کوئی نہ کمرشل ہے، نہ میرا کوئی کمرشل سے میرے کوئی اس جو ویڈیو میرے بلاگز ہوتے ہیں، نہ میرا کوئی کمرشل اس میں کوئی بینیفٹ ہے، نہ میں اس میں کمرشل کوئی چاہتا ہوں، نہ میرا ایک میں نوکری کر رہا ہوں، میرا وہ الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں. میں یہ صرف ادارہ جاتی پالیسیز ہوتی ہیں. یہ جنگ میں بھی ہے، یہ ڈان میں بھی ہے، یہ جس بھی اخبار میں جائیں گے، جس بھی ادارے میں جائیں گے، وہ تو ان کی ایک ادارہ جاتی پالیسی ہوتی ہے، ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے. تو ہر ادارے کی اپنی پالیسی ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ کوئی بھی ادارہ وہ افورڈ نہیں کرتا، تو وہ مجھے ایسے لوگ جو ہیں وہ آ کے پھر وہ اپنی ویڈیو میں وہ چیزیں وہ اپنی چونکہ پالیسی سے، ادارے کی پالیسی سے، میں اگر ایز اے لیڈر کام کر رہا ہوں تو سب سے پہلے ادارے کی پالیسی کو فالو کرنا جو ہے اس کے اوپر اس کے مطابق اس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا جو ہے وہ میرا کام ہے، وہ میری ڈیوٹی ہے. بعد میں دوسری کسی سے وہ توقع کروں گا. اچھا، ہمارے ہاں دوسری چیز آ گئی کہ ہمارے ہاں بات آتی ہے اسٹیبلشمنٹ. ہمارے ہاں ذرا اسٹیبلشمنٹ کے جو عناصر ہیں وہ تھوڑے سے ذرا مختلف ہیں دوسرے ملکوں سے. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ سے مراد جو ہے وہ سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی، یعنی کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی، پولیٹیکل سائڈ، رولنگ ایلیٹ اور ہائر جوڈیشری. یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو مل کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا جو معنی اگر لیا جائے گا یا اسٹیبلشمنٹ پکارا جائے گا یا کہا جائے گا تو یہ 4-5 عناصر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان سے مل کے یہ ایک چیز بنتی ہے. دوسری جگہوں پہ دوسرے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ کا ذرا کانسیپٹ ذرا اور ہے، لیکن ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ اس میں آتی ہے. تو اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور اسٹیبلشمنٹ میں جو کی رولز ہیں، جو کی پلیئرز ہیں، ان میں سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی ہے اور اس کے بعد ہائر جوڈیشری ہے. ان سے جو براہ راست ایک جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب میں بھی ایک سیلری پرسن ہوں. کین یو بلیو اٹ کہ میں نے آج ہی، جیسے میں نے کہا کہ میں نے وہ ایک آج ہی میں نے سارے بل وغیرہ بھی پے کیے، سارا کچھ پے کرنے کے بعد میں پریشان ہوں، میں ڈپریشن کا شکار ہوں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یار یہ میں نے سارا کچھ تو یہ پے کر دیا، گروسری ابھی آنی ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، فلاں ہونا ہے، اس میں پیسے اب ریکوائرڈ ہے مجھے.
تو میں نے جو ہے میں جب اپنا بجٹ دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ یار ابھی جو ہے وہ آج 6 تاریخ ہے، آگے پورا مہینہ بھی پڑا ہوا ہے، تو میں نے کیسے اس کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے، میں نے اس کو کیسے اس کو پورا کرنا ہے. میں نے اس کے اندر اپنی لمیٹڈ جو میری انکم ہے، میں نے اس کے اندر رہتے ہوئے میں نے یہ سارے اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کو میں نے کیسے پورا کرنا ہے. عام آدمی تو جو ہے وہ اس میں پھنسا ہوا ہے. اب آپ جو ہے وہ کہ جی ریزیڈنس بھی فری ہیں، سارے جو یوٹیلیٹیز بلز بھی اس نہیں آپ نے پے کرنے، آپ نے جو ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ اسٹیٹ آپ کی پے کر رہی ہے، آپ کی سیلریز بھی لاکھوں میں ہیں، آپ کے ایسٹس بھی جو ہیں وہ کروڑوں میں ہیں، کروڑوں اربوں میں ہیں. تو عام آدمی جو ہے جس کا ٹوٹل ایسٹ جو ہے وہ یا تو ایک آدھ اس کا گھر ہوتا ہے. میں مثال کو تو جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں، تو میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ میرے پاس میری ایکچوئل جو ہے وہ میرے پاس وہ ایک روم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ گھر جو ہے وہ ہم بھائیوں کی جوائنٹ ملکیت ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میری تو ٹوٹل جو ہے وہ جو اسٹیک میرا ہے جو ہے وہ تو ٹوٹل یہ ایک کمرہ ہے یا یہ ایک گھر ہے جس میں میں شیئر ہولڈر ہوں. میرے پاس تو آپ کی طرح جو ہے وہ نہ 10 گھر ہیں، نہ 10 پلاٹس ہیں، نہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو ہے وہ پراپرٹیز ہیں، نہ میرے پاس اکاؤنٹس ہیں. میرا تو ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے اور وہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے اور اس بینک اکاؤنٹ میں جو کچھ آتا ہے جو کچھ جاتا ہے وہ سب کچھ جو ہے صاف ہے، آتا ہے سب کو. گزارش یہ ہے کہ مجھے تو آپ جو کہتے ہیں جی آئی ڈی کارڈ دیں، تو جو یہ ملینز اور ٹریلینز والے ہیں، بلینز آف ٹریلینز والے، ان سے آپ نے کبھی آئی ڈی کارڈ مانگا ہے؟ آپ کی جرت نہیں ہے، آپ کے اندر جرت نہیں ہے، آپ کے پر جل جائیں گے آپ ان سے آئی ڈی کارڈ مانگیں گے تو کہ جناب آپ کے پاس یہ آپ کے ایسٹس ہیں یا آپ کے پاکستان سے باہر ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، تو یہ آپ ذرا مہربانی کر کے بتا دیں. آپ اتنا آپ سے پوچھتے ہوئے بھی آپ کی جو ہے وہ پر چلیں. میں بطور پاکستانی میں اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتا ہوں، اس میں سے 1 روپیہ بھی اوپر نکل آئے گا تو وہ اسٹیٹ کا. ہمت کریں، آئیں، بحثیت جرنلسٹ، بحثیت پاکستانی، میں اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کرتا ہوں. آئیں آپ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں اور آپ بتائیں آپ نے اس کے اوپر کیا دیا ہے. میرے تو ہر مہینے مجھے جو سیلری ملتی ہے اس میں سے میری جو ہے وہ میرے ٹیکس کٹ کے مجھے ملتی ہے. میرا تو آلریڈی ایڈوانس میں ٹیکس کٹتا ہے. اس کے بعد میں ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کے اوپر ٹیکس میں پھر پے کرتا ہوں. میں پتہ نہیں وہ اس کی شمار ہی نہیں ہے کہ میں کتنی بار جو ہے وہ ٹیکس پے کرتا ہوں. تاکہ میں ایک جو ہے وہ میچ باکس خریدتا ہوں تو میں اس کے اوپر بھی ٹیکس پے کرتا ہوں. ماچس ایک ڈبیا جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ٹیکس پے کرتا ہوں. اب گزارش یہ ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ایک مہینے میں یہ 2-3 یہ کوئی میرا لاسٹ منتھ کی بات ہے یا اس سے پچھلے منتھ پہ ایک مہینے کے اندر 2 بار آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، جن میں سے ایک جو تھی وہ 2 روپے اور 62 پیسے تھی اور سیکنڈ ون جو تھا وہ اضافہ تھا 82 پیسے کا، 82 پیسہ. یہ ٹوٹل ملا کے یہ 3 روپے سے اوپر جاتا ہے. 3 روپے سے زیادہ آپ نے وہ پہلے کر دیا. اس کے بعد اب آپ 6 روپے آپ یہ آپ کا آفیشیل فگر ہے کہ نیکسٹ پروگرامز جو ہیں وہ ان میں اگر آپ نے جانا ہے IMF اور ورلڈ بینک تو آپ کو 6 روپے سے زیادہ جو ہے وہ بجلی اس کو پر یونٹ مہنگی کرنی پڑے گی. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ شہروں کو چھوڑ کے اور جنگلوں پہاڑوں اور ویرانوں کی طرف نکل جائیں، بجلی کی ضرورت نہ پڑے. مشرف نے تو پتھر کے دور میں دھکیلنے کی بات کی تھی صرف. بات یہ ہے، اور ماشاء اللہ شوکت عزیز سے لے کے شارٹ کٹ عزیز سے مسٹر شارٹ کٹ عزیز ٹو مسٹر حفیظ شیخ،
یہ جتنا بھی اس دوران میں جو کچھ بھی گند ہوا معذرت کے ساتھ، وہ سارے کا سارا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے، آپ اس وقت ریٹس کیا تھے اور آج ریٹس کیا ہیں. میں لاسٹ ڈے مجھے ایسے ہی میں گیا ہوں، یہ یہاں پر ہمارے اقبال ٹاؤن میں قریب ہی ہمارے وہ ہے، وہ ویجیٹیبل مارکیٹ ہے. تو میں نے کہا میں ہر مہینے میں جاتا ہوں، لے کے آتا ہوں، کیونکہ تھوڑا سا سستا پڑتا ہے یہاں اور اچھی چیز مل جاتی ہے. کین یو بلیو اٹ کہ میں سنڈے کو میں گیا ہوں، میں مارکیٹ میں گھوما ہوں، میں نے ریٹس سنے ہیں، میں نے ریٹس کا جب پتہ کیا تو میں کوئی بھی چیز خریدے بغیر واپس آ گیا ہوں. آپ بغاوت چاہتے ہیں، بڑا سادہ سا، میں کوئی لگی لپ کے رکھے بغیر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ بغاوت چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس ملک میں سول انٹرسٹ چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئیں؟ اور اگر لوگ سڑکوں پہ نکلے تو مائنڈ اٹ، یہ تمام جو اسٹیک ہولڈرس ہیں، جو رولنگ ایلیٹ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ 4-5 سیگمنٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں تو یہ بنتی ہے. تو یہ ان سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ پھر اس طوفان کو اور اس جو ایک لاوا جو ابل رہا ہے وہ اگر پھٹ پڑا اور وہ اگر بم بلو اپ ہو گیا تو آپ اس میں جل جائیں گے، لیکن آپ اس پہ قابو نہیں پا سکیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اور میری دوستوں سے ایک اور درخواست ہے کہ دعاؤں کی درخواست ہے کہ دعا کریں. پھر تھوڑا سا ذرا ایشوز میرے چل رہے ہیں بیک کے، پھر دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں، تو میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.